کہ اگر ہم ہیں تو ہم صرف اور صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہیں. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. میرا نام کرسٹوفر شرف ہے. میں ایک پنجابی پاکستانی کرسچن ہوں. مقامی طور پہ میں اس وقت پنڈی میں رہ رہا ہوں اور کرسچن اسٹڈی سینٹر جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بطور سینئر پروجیکٹ آفیسر پچھلے 10 سال سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں. سیونٹی ون کے جو واقعہ تھا اس میں بھی بھارت نے اپنی چالاکی کے ساتھ بہت زیادہ فزیکل جنگ کے بجائے پروپیگنڈا کو یوز کیا. ٹھیک ہے, بڑا سمپل سا کامن سا فیکٹ ہے, ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ملٹری اوفینسو لیتے, انہوں نے ایک پروپیگنڈا اوفینسو لیا. ایک پلین کو فالسفلی ہائی جیک کروایا گیا, لاہور ایئرپورٹ پہ اتارا گیا, اور جیسے ہی پیسنجر اترتے ہیں, پیسنجر سیکیور ہوتے ہیں, تو اس کے اندر خود بخود ہی دھماکہ ہو کے آگ لگ جاتی ہے, وچ ان ملٹری لینگویج یو کین سے کہ ایویڈنس جلا دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک قدم تھا جس کے تحت انہوں نے پاکستان کے ایئر روٹ کو نہیں کاٹا بلکہ پاکستان کے ملٹری سپلائی روٹ کو کاٹا جو ایسٹ پاکستان کا سپلائی روٹ تھا. ایسٹ پاکستان سے جن لوگوں نے آپٹ کیا مائیگریٹ کرنے کے لیے, وہ تمام وہ لوگ تھے کہ جو بائی ریلیجن ہندوز تھے, اور وہ لوگ سب جب انڈیا چلے جاتے ہیں تو انڈیا 71 میں انہی کو ٹرین شدہ حالت میں مکتی بانیز کے طور پر ان کو واپس انفلٹریٹ کراتا ہے, ان کو بہت اچھے طریقے سے گوریلا وارفیئر میں اور موب ایکشنز میں, اور ان کو وہاں کے مقامی بہاریز کے اور پاکستان آرمی کے خلاف جتنے بھی ہم سٹوری سنتے ہیں کہ 71 میں ظلم و ستم ہو گیا, ہم ریپ کیسز سنتے ہیں, اگر آپ اس کا ایویڈنس دیکھیں, کیونکہ اس وقت واچ ڈاگز تو اتنے تھے نہیں, وہاں پر جو واحد ایک ایجنسی تھی وہ ریڈ کراس تھی. اگر آپ ریڈ کراس کے ریکارڈز کو دیکھیں, ان کو تھورولی اسٹڈی کریں, تو آپ کو ایک چیز تو سب سے پہلے یہ ملے گی کہ جو رپورٹڈ ریپ کیسز کہے جاتے ہیں وہ ایکچوئل فیکٹ میں نہیں ہے. جو مکتی بانیز تھے انہوں نے نہ صرف ریپ کیا, لوٹ مار کی, بلکہ ایک پوائنٹ آ گیا جب پاکستان آرمی بیٹھ کے یہ چیز نہیں دیکھ سکتی تھی کہ سویلینز کے ساتھ ہی ہو, اور جب پاکستان آرمی نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تو کہنے کو تو مکتی بانیز کے ساتھ پاکستان آرمی لڑ رہی تھی, بٹ ایکچولی اٹ واز دا پاکستان آرمی فائٹنگ دی انڈین آرمی. فیس فرنٹ پہ مکتی بانیز تھے بٹ ان ریالٹی پیچھے انڈین آرمی تھی. کہاں ایک پاکستان آرمی کے 30-35 ہزار کی اسٹرینتھ, اور کہاں ان کے خلاف 3 سائڈوں پر 10 انڈین ڈویژنز which on an estimate would be about 1 lakh Indian soldiers with an open supply line fighting 34-35 Pakistani soldiers without a supply line. اور چوتھی طرف ان کے سمندر تھا جس کے اندر انڈیا کا ایئر کرافٹ کیریئر with 24 ایکٹیو فائٹنگ ایئر کرافٹس بھی موجود تھا, اور ان کی پوری نیوی بھی وہاں پہ موجود تھی. تو پاکستان آرمی اس سینیریو میں وداؤٹ اے سپلائی لائن جس وقت ان کے ساتھ لڑ رہی تھی, تو ایک ایک پاکستانی سولجر, ایک سولجر سپائی سے لے کے وہاں کے جنرلز تک, آئی تھنک یہ بہت ہی گریٹ ویلر, بہت ہی گریٹ بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا, جس میں انہوں نے اپنے ایسٹ پاکستان کے بہنوں بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی. کہ جو آنے والا سال ہے 2021, یہ اگر دیکھا جائے تو ہماری پاکستان کی لائف میں اور ایسٹ پاکستان وچ از ناؤ بنگلہ دیش, اس کی لائف میں دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری لینڈ مارک ایئر. اور جس طریقے سے 71 میں بھارت کی پروپیگنڈا مشینری واز ایٹ اٹس پیک اگینسٹ دیز 2 برادر نیشنز, آج میں کہوں گا کہ 2021 میں ایک دفعہ دوبارہ جو بھارتی اسٹیٹ ہے اور ان کی اسٹیٹ مشینری جو ہے, اٹ ول بی ایٹ اٹس پیک فار اے نیگیٹو پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش, کیونکہ ان کی کوشش ہوگی کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں, اور ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں جو عوام ہیں ان کے دلوں میں یہ دوستی جو ہے یہ جڑ نہ پکڑ سکے. They would love to create a hatred, a deep rooted hatred. پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے. بر صغیر پاک و ہند میں جب اس کو آزاد کرایا گیا
تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے آزاد کرایا گیا، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بر صغیر پاک و ہند کی مائنورٹیز کے لیے بنا. اینڈ وی ایز پاکستانی کرسچنس وی آر ویری پراؤڈ کہ وی آر پارٹ آف دس پاکستان. میرے جو اپنے دادا ہیں وہ 1940 میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ انہوں نے خدمت کی، کوئٹہ میں وہ ان کے ساتھ تھے. 1940 میں جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے منٹو پارک میں جہاں پہ بھی مینار پاکستان ہے، وہاں پہ وہ فزیکلی ان کے سپورٹرز کے طور پہ موجود تھے. میرے اپنے والد 71 میں حسینی والا گنڈا سنگھ میں انڈینز کے خلاف لڑ رہے تھے. اسی وقت میرے چھوٹے چچا میجر جسٹن شرف وہ 71 میں ڈھاکہ کے اندر ہی واز فائٹنگ دی انڈینز. اور میرے تیسرے چچا جو ریٹائرڈ ایز اے بریگیڈیئر سائمن سیمسن شرف، وہ اس وقت پی ایم اے میں تیار ہو رہے تھے ٹو فائٹ دی انڈینز. چھوٹی سی بات ہے کہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی کی گندم کھائی ہے اور اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے. تو فار اس پاکستان از ناٹ این ایلین لینڈ. ہم اسی کے ہیں اور یہ ہمارا ہے. ہم اچھے بھی ہیں تو ہم اس کے ہیں، ہم برے بھی ہیں تو ہم اس کے ہیں. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ، وی پاکستانی کرسچنس آر ویری پراؤڈ. اور آخری دن تک، آخری سانس تک ہم پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے، اس کی کوہیسونیس کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسی طرح سے اپنا پسینہ نکالتے چلے جائیں گے. ہماری مٹی، ہماری جان، ہمارا پسینہ، ہمارا خون، ایک ایک قطرہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے. کیونکہ اگر ہم ہیں تو ہم صرف اور صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہیں. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں.